الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اس کے پہلے والے آڈیو میں درختوں اور پتھروں کے معجزات کا چیپٹر اس کتاب میں ختم ہوا. اب جانوروں کے معجزات کا چیپٹر شروع ہو رہا ہے. روایت مذکور ہے کہ ایک انصاری کا اونٹ بگڑ گیا تھا اور وہ کسی کے قابو میں نہیں آتا تھا بلکہ لوگوں کو کاٹنے کے لیے حملہ کیا کرتا تھا. لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا. آپ خود اس اونٹ کے پاس جانے کا ارادہ فرمایا تو لوگوں نے آپ کو روکا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ لوگوں کو دوڑ کر کتے کی طرح کاٹ کھاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اس کا کوئی خوف نہیں ہے. یہ کہہ کر آپ آگے بڑھے. جب آپ آگے گئے تو اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر اپنی گردن زمین پر ڈال دی اور آپ کو سجدہ کیا. آپ نے اس کے سر اور گردن پر اپنا دست شفقت پھیر دیا تو وہ بالکل ہی ٹھنڈا پڑ گیا اور فرما بردار ہو گیا. آپ نے اس کو پکڑ کر اس کے مالک کے حوالے کیا. پھر یہ ارشاد فرمایا کہ خدا کی ہر مخلوق جانتی اور مانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن جنوں اور انسانوں میں سے جو کفار ہیں وہ میری نبوت کا اقرار نہیں کرتے. صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جب جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو ہم انسانوں کو تو سب سے زیادہ حق ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں. اب اس کی ڈیٹیل میں تو جانے کا وقت ہے نہیں، ورنہ کچھ اور بھی عرض کرتا. بس اتنا ہے کہ یہاں پر شوہروں کا مقام بتایا گیا. لیکن آج کیا حال ہے ہماری قوم کا یہ سب کو پتہ ہے. اللہ ہدایت عطا فرمائے سب کو، اور شوہروں کو بھی، صرف بیویوں کو ہی نہیں، شوہروں کو بھی اللہ تبارک و تعالی حقوق صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ایک خوشگوار زندگی عطا فرمائے مسلمانوں کو. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے. وہاں ایک اونٹ کھڑا ہوا زور زور سے چلا رہا تھا. جب اس نے آپ کو دیکھا تو ایک دم بیل بلانے لگا، رونے لگا. اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب جا کر اس کے سر پر اپنا دست شفقت پھیرا تو وہ تسلی پا کر بالکل خاموش ہو گیا. پھر آپ نے لوگوں سے دریافت فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے. لوگوں نے ایک انصاری کا نام بتایا. آپ نے فوراً ان کو بلوایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے قبضے میں دے کر ان کو تمہارا محکوم بنایا ہے، لہذا تم لوگوں پر لازم ہے کہ تم ان جانوروں پر رحم کیا کرو. تمہارے اس اونٹ نے مجھ سے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام لے کر اس کو تکلیف دیتے ہو. سبحان اللہ. دیکھیے اونٹ بھی آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے. کتنا پیارا نبی ہمارا نبی ہے. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، بے شک کوئی شک نہیں. آئیے ایک اور بڑا ہی پیارا معجزہ ہے. یہ تو فطرت بدلنے والا معجزہ ہے. فطرت کے خلاف جو بات ہو سرکار نے وہ کر کے دکھا دی، اور کیوں نہ کرے. یہ اختیار میرے رب نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو عطا فرمایا ہے عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں ایک نو عمر لڑکا تھا، یعنی اس وقت ابھی آپ مسلمان نہیں ہوئے، اس وقت کی بات بتا رہے ہیں، بالکل نوجوان تھا. مکہ میں کافروں کے سردار عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتا تھا.
اتفاق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میرے پاس سے گزر ہوا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ لڑکے، اگر تمہاری بکریوں کے تھنوں میں دودھ ہو تو ہمیں بھی دودھ پلاؤ۔ تو میں نے عرض کیا کہ میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، بلکہ ان کا چرواہا ہونے کی حیثیت سے ان کا امین ہوں، یعنی میرے بھروسے پہ جانور چھوڑے گئے، میں ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ میں بھلا بغیر مالک کی اجازت کے کس طرح سے ان بکریوں کا دودھ کسی کو پلا سکتا ہوں؟ یہ مالک نے اجازت نہیں دی ہے، میں نہیں پلا سکتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کوئی بچہ بھی ہے، بکریوں میں کوئی بچہ بھی ہے؟ تو میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بچے کو میرے پاس لاؤ۔ اب دیکھیں یہاں پر مطلب دودھ جو ہے بکریوں کو، اس بکری کو آتا ہے جو بچہ دے چکی ہوتی ہو یا بچہ دینے والی ہوتی ہے۔ بچہ دے چکی بکری کو ہی دودھ آتا ہے، سب کو پتہ ہے۔ تو اب یہاں تو یہ خود بچہ ہے، یعنی بالکل چھوٹے، یعنی بکری تھی، وہ بچہ ہی تھی، اس کو دودھ ہونے کا سوال ہی نہیں۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا وہ سماعت فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں اس بکری کو بچے کو لے آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس بچے کی ٹانگوں کو پکڑ لیا اور آپ نے اس کے تھن کو اپنا مقدس ہاتھ لگایا تو اس کا تھن دودھ سے بھر گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ فطرت کیا ہے؟ جو بکری بچہ دیتی ہے اسے دودھ آتا ہے، اور یہاں تو خود بچہ ہے، اسے سرکار نے ہاتھ لگایا تو اس میں دودھ آ گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی طاقت، کتنی قوت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ پھر آپ نے ایک برتن میں اس بکری کا دودھ دوہا، پہلے خود پیا، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پلایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھ کو بھی پلایا۔ پھر آپ نے اس بکری کے تھن پر ہاتھ لگایا اور فرمایا کہ اے تھن تو سمٹ جا، چنانچہ فوراً ہی اس کا تھن سمٹ کر خشک ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ معجزہ سرکار نے دکھایا تو اس کے پیچھے وجہ بھی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر معجزہ دکھانے کی جو وجہ تھی وہ یہی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو اتنے بڑے صحابی ہیں، بہت بڑے صحابی، ان کے بارے میں ہر کتاب میں آپ کو ذکر ملے گا، تو ان کے ایمان لانے کا جو سبب بنا، وہ خود کہتے ہیں کہ یہ معجزہ میرے ایمان لانے کا بہت بڑا سبب بنا۔ کہتے ہیں میں اس معجزے کو دیکھ کر بے حد متاثر ہوا، اور میں نے عرض کیا کہ آپ پر آسمان سے جو کلام نازل ہوا ہے مجھے بھی سنائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور سیکھو، تمہارے اندر سیکھنے کی صلاحیت ہے۔ یہ اتنے بڑے صحابی، ان سے کئی روایتیں موجود ہیں تفسیر قرآن میں اور بھی دوسری چیزیں، بہت علم والے صحابی تھے یہ، حضور نے پہلے ہی یہاں پر فرما دیا تھا۔ چنانچہ میں نے آپ کی زبان مبارک سے سن کر قرآن مجید کی 17 سورتیں یاد کر لیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے کہ میرے اسلام قبول کرنے میں اس معجزے کو بہت بڑا دخل ہے۔ یہ حدیث طبقات ابن سعد جلد 1 صفحہ نمبر 122 پر نقل ہے۔ کتنا یار، کیسے کیسے معجزات میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ظاہر ہوئے۔ اب یہ ایک اور بڑا ہی پیارا، ایک دم بالکل یہ بھی فطرت کے خلاف والی بات ہے۔ حضور کی شان دیکھیے کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ ایک بھیڑیے نے ایک بکری کو پکڑ لیا، لیکن بکریوں کے چرواہے نے بھیڑیے پر حملہ کر کے اس سے بکری کو چھین لیا۔ بھیڑیا بھاگ کر ایک ٹیلے پر اوپر چڑھ گیا اور کہنے لگا کہ اے چرواہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ رزق دیا تھا مگر تو نے اس کو مجھ سے چھین لیا۔ چرواہا نے یہ سن کر کہا خدا کی قسم، میں نے آج سے زیادہ کبھی کوئی حیرت انگیز واقعات دیکھا نہیں۔ ایک بھیڑیا مجھ سے عربی میں بات کر رہا ہے۔ بھیڑیا کہنے لگا کہ اے چرواہے، اس سے کہیں زیادہ عجیب بات تو یہ ہے کہ تو یہاں بکریاں چرا رہا ہے اور اس نبی کو چھوڑے اور ان سے منہ موڑے ہوئے بیٹھا ہے جن سے زیادہ بزرگ اور بلند مرتبہ کوئی نبی نہیں ہے۔ اس وقت جنت کے تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں اور تمام اہل جنت
اس نبی کے ساتھیوں کی شان جہاد کا منظر دیکھ رہے ہیں، اور تیرے اور اس نبی کے درمیان بس ایک گھاٹی کا فاصلہ ہے۔ کاش تو بھی اس نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ کے لشکروں کا ایک سپاہی بن جاتا۔ چرواہے نے اس گفتگو سے متاثر ہو کر کہا، اگر میں یہاں سے چلا گیا تو میری بکریوں کی حفاظت کون کرے گا؟ بھیڑیے نے جواب دیا کہ تیرے لوٹنے تک میں خود تیری بکریوں کی نگہبانی کروں گا۔ کیا ہے یہ؟ جانور بول رہے ہیں، حضور کے ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں، اور کتنی کیا کیا چیزیں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کو دیکھیں گے ہم۔ صرف بول نہیں رہا، بھیڑیوں کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ بکری وغیرہ کوئی مل جائے کمزور جانور، اب اس پر سیدھا حملہ کر کے اسے اپنی غذا بنا لیتے ہیں۔ اب یہ بول نہیں رہا بلکہ یہ کہتا ہے کہ میں خود حفاظت کروں گا، جا تو۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب وہ اتنا متاثر ہو گیا تھا چرواہا کہ بھیڑیا بول رہا ہے تو بالکل اسے یہ بھی یقین ہو گیا کہ حفاظت کرے گا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ چرواہے نے اپنی بکریوں کو بھیڑیے کے سپرد کیا اور خود بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا، اور واقعی بھیڑیے کے کہنے کے مطابق اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو جہاد میں مصروف پایا۔ پھر چرواہے نے بھیڑیے کے کلام کا حضور سے تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم جاؤ، تم اپنی سب بکریوں کو زندہ و سلامت پاؤ گے۔ چنانچہ چرواہا جب لوٹا تو یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بھیڑیا اس کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے اور اس کی کوئی بھی بکری ضائع نہیں ہوئی۔ چرواہے نے خوش ہو کر بھیڑیے کے لیے ایک بکری ذبح کر کے پیش کر دی، اور بھیڑیا اس کو کھا کر چلا گیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جانور بھی آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دے رہے ہیں۔ جو بدبخت ہیں، جن کے نصیب میں ایمان نہیں، وہ کسی طریقے سے ایمان لانے والے نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ قبیلہ بنی سلیم کا ایک اعرابی ناگہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی محفل کے پاس سے گزرا۔ آپ اپنے اصحاب کے مجمع میں تشریف فرماتے یہ اعرابی جنگل سے ایک گوہ پکڑ کر لا رہا تھا۔ کوئی چھوٹا جانور وغیرہ ہوگا جسے اس وقت کھایا جاتا ہوگا کوئی، مجھے اس کا نام نہیں پتا اب کیا یہاں پر بولتے ہیں، یہ اردو میں ہی علامہ نے گوہ لکھا ہے، تو ہوگا کوئی جانور۔ عربی نے آپ کے بارے میں لوگوں سے سوال کیا، وہ کہنے لگے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اس نے حضور سے عرض کی کہ مجھے لات اور عزا کی قسم ہے، اپنے بتوں کی قسم کھائی کہ میں اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک کہ میری یہ گوہ آپ کی نبوت پر ایمان نہ لائے۔ دیکھیے کیا، یعنی کیسے ان کے دعوے ہوتے تھے، کیسی دلیلیں مانگتے تھے، پر مانگ رہے کس سے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین سے مانگ رہے ہیں۔ تو یہاں تو دیکھیے اب کیا ہے، یہ کہہ کر اس نے گوہ کو آپ کے سامنے ڈال دیا۔ آپ نے اس کو پکارا، اس جانور کو پکارا تو اس نے فوراً زور سے لبیک و سعدیک کہا، زور سے کہا۔ تمام حاضرین نے اسے سن لیا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ تیرا معبود کون ہے؟ تو جانور کہتا ہے میرا معبود وہ ہے کہ اس کا عرش آسمان میں ہے اور اس کی بادشاہی زمین میں ہے، اس کی رحمت جنت میں ہے اور اس کا عذاب جہنم میں ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ گوہ یہ بتا کہ میں کون ہوں؟ تو اس نے فوراً، اس جانور نے بلند آواز سے کہا کہ آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ جس نے آپ کو سچا مانا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے آپ کو جھٹلایا وہ نامراد ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ عربی اس قدر متاثر ہوا کہ فوراً ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں جس وقت آپ کے پاس آیا تھا تو میری نظر میں
روئے زمین میں آپ سے زیادہ ناپسند کوئی آدمی نہیں تھا، لیکن اس وقت میرا یہ حال ہے کہ آپ میرے نزدیک آپ میری اولاد بلکہ میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کے لیے حمد ہے جس نے تجھ کو ایسے دین کی ہدایت دی جو ہمیشہ غالب رہے گا اور کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تعلیم دی۔ عربی قرآن کی ان دونوں صورتوں کو سن کر کہنے لگا کہ میں نے بڑے بڑے فصیح و بلیغ، طویل و مختصر ہر قسم کے کلاموں کو سنا ہے، مگر خدا کی قسم میں نے آج تک اس سے بڑھ کر اور اس سے بہتر کلام کبھی نہیں سنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ قبیلہ بنی سلیم کا ایک مفلس انسان ہے، تم لوگ اس کی مالی امداد کر دو۔ یہ سن کر بہت سے لوگوں نے اس کو بہت کچھ دیا، یہاں تک کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس کو 10 گابھن اونٹنیاں دی، یعنی جو بچہ دینے والی اونٹنیاں تھی، مال ہی مال ہو گئے۔ یہ عربی تمام مال و سامان کو ساتھ لے کر جب اپنے گھر کی طرف چلا تو راستے میں دیکھا کہ اس کی قوم بنی سلیم کے 1000 سوار نیزہ اور تلوار لیے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ سواروں نے کہا کہ ہم اس شخص سے لڑنے جا رہے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ سن کر عربی نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور سارا واقعہ اپنے سواروں کو بیان کر دیا۔ ان سواروں نے جب عربی کی زبان سے اس کا ایمان افروز بیان سنا تو سب نے فوراً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، سب مسلمان ہو گئے۔ پھر سب کے سب بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر تیزی کے ساتھ ان لوگوں کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے کہ آپ کی چادر مبارک آپ کے جسم تر سے گر پڑی، اور یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے بلند آواز سے گویا نعرے لگاتے ہوئے اپنی اپنی سواریوں سے اتر پڑے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں جو حکم دیں ہم آپ کی ہر حکم کی فرما برداری کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ حضرت خالد بن ولید کے جھنڈے کے نیچے جہاد کرتے رہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بنی سلیم کے سوا کوئی قبیلہ بھی ایسا نہیں تھا جس کے 1000 آدمی ایک ساتھ مسلمان ہوئے ہوں۔ یہ حدیث طبرانی، بیہقی، حاکم، ابن عدی، ان تمام نے بڑے بڑے محدثین نے نقل کیے۔ زرقانی شریف جلد نمبر 5 میں بھی یہ حدیث پاک نقل ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جانوروں کے معجزات بہت سے ہیں، اس میں سے کچھ ایک یہاں پر ہی نقل کیے علامہ نے۔ یہ چیپٹر بھی یہاں پر ختم ہوا، اس کے بعد آگے کے معجزات انشاءاللہ عز و جل اگلے آڈیو میں سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو اپنے پیارے محبوب سے محبت صحیح معنوں میں کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔